نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ آج رمضان المبارک کی 25ویں رات ہے، طاق رات ہے۔ رمضان المبارک کی 25ویں رات کا مختصر سا عمل ہے اور یہ عمل بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے مسائل کا حل وظیفے نہیں ہیں۔ دیکھیے، وظائف پہ یقین بنا لینا بھی غلط ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ عمومی طور پہ اپنے مسائل کے حل کے لیے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے عملیات، استخارے، جادو، بندش اور طرح طرح کے وظیفے جن میں شرکیہ وظائف بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کر کر کے جب تھک جاتے ہیں تو پھر ہم آتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف۔ تو اب شیطان نے اس راستے میں بھی اپنے چیلے کھڑے کر دیے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم آتے ہیں وظائف کے لیے، لیکن وظائف میں مقصود ہوتا ہے اللہ رب العزت سے مانگنا، لیکن ہوتا کیا ہے، مانگتے ہیں ہم شیطان سے، مانگتے ہیں ہم اللہ رب العزت کے غیر سے، اور مسئلے حل ہونے کی بجائے مزید بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی اور مین چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ ہماری پریشانیوں کا، ہماری تنگیوں کا حل وہ اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ جب تک اللہ رب العزت کا تعلق نہیں ملتا، ہمارے نہ دنیا کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں نہ آخرت کے، نہ ہمیں دنیا میں سکون مل سکتا ہے نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے تو راستہ وہ اعمال ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنائے ہیں، اور جن اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم دیا ان کو چھوڑنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ نماز کی پابندی ہے۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جو بندہ یہ دو کام کر لے، نماز کی پابندی کر لے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ دو کام کرتے ہوئے، اور گناہوں سے بچنا، دیکھیے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ گناہوں سے بچنا کیسے ممکن ہے، کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو ہی جائے گا، تو کب تک کیسے بچیں ہم؟ تو اس میں بیسیکلی صرف میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ توبہ کریں نا، آپ نیت کریں کہ اللہ جی میں نے ابھی یہ بات سنی ہے تو میں نیت کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ نیت کر لیں، توبہ کر لیں، نیک اعمال شروع کر دیں، جب گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیجیے گا۔ اگر رمضان میں بھی یہ تصور نہیں نکالنا دماغوں سے کہ کیسے گناہ سے بچوں، کب بچنا ہے؟ اگر رمضان میں بھی ڈرامے نہیں چھوٹ رہے تو کب چھوڑنے ہیں؟ اگر رمضان میں بھی میوزک اور سٹیٹس پر میوزک لگے ہوئے سٹیٹس دیکھنا، یہ سب کچھ نہیں چھوٹے گا تو کب چھوٹے گا؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج لوگ وظیفوں کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کا خیال ہی کوئی نہیں آتا۔ پھر وظیفوں کو بھی مخصوص کر لیا، یا رزاق یا اللہ، اب یہ رزق کے لیے مقرر ہو گیا، یا ودود یا اللہ، یہ شوہر کی محبت کے لیے مقرر ہو گیا۔ یعنی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بس وظیفہ کر لو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عجیب بات نہیں ہے، کسی بندے کو میں کہتا ہوں آپ کا شوہر کا مسئلہ ہے، آپ یا رزاق یا اللہ جل جلالہ اتنی دفعہ پڑھیں آپ کا مسئلہ حل ہوگا، تو آگے سے کہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو رزق کے لیے ہے۔ اچھا، تو یہ آپ نے جو خدا بنا لیے ہیں، ایک رزق دینے والا خدا ہے، ایک شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے والا خدا ہے، یہ جو اپنے من کے خدا بنائے ہوئے ہیں، ان سے صرف نکلنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر دوائی پر یقین بن گیا کہ مجھے دوائی سے شفا ملتی ہے تو یہ اللہ کا غیر ہے، اگر یقین بن گیا کہ وظیفوں سے میرے مسئلے حل ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کا غیر ہے۔ ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے تعلق سے، ہمارے مسائل ہوتے ہیں اللہ سے مانگنے سے۔ اگر اللہ رب العزت سے مانگنے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہونے تو کیسے ہونے ہیں؟ صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، خدا را وظیفے کرنا چھوڑ دیں۔ کتنے وظیفے کریں گے، کب تک کریں گے؟ سالوں ہو گئے، 5 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں دھکے کھاتے ہوئے، اور میں لوگوں کو سمجھا کے بھی تھک گیا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کی عمر ہی کیا ہے۔ میں نے جو 5 سال میں ہر مہینے ہزاروں لوگوں کو واٹس ایپ پہ ڈیل کیا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں خیر اتنی تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا، لیکن مختصراً صرف اتنا عرض کروں گا کہ وظیفوں کی جان چھوڑ دیں، مہربانی کریں۔ اگر واقعی اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں نا، تو ایک ڈاکٹر اس وقت پوری دنیا کے ہر مریض کو چیک کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو صرف آپ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف کو صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی کو پکارنے کی نیت سے کر لیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی نیت سے سنت اعمال پر عمل کرتے ہوئے کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی، ہر تکلیف سے نکال لیں گے۔ ناممکن سی بات ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی نا، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ایک چینل ہے صرف پیسے کے لیے وظیفے اپلوڈ کرتا ہے، وہ روزانہ پیسوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، روزانہ ہزاروں ویوز ہوتے ہیں، لاکھوں ویوز ہوتے ہیں،
کوئی بندہ بھی امیر نہیں ہو رہا ان وظیفوں سے سوائے اس چینل والے کے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیسے امیر ہوتے ہیں؟ ایک بندہ سارا گھر امیر ہونے کے لیے سورۃ الکوثر کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھا ہے، لیکن نماز ایک بندہ بھی نہیں پڑھا۔ یہ امیر ہونے کا طریقہ ہے؟ تو یہ جو وظیفوں پہ یقین بن گیا، یہ یقین غلط ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یا ودودو پڑھنے سے ہی صرف شوہر کی محبت ملے گی، یا رضا کو پڑھنے سے ہی رزق ملے گا، تو آپ کا یقین غلط ہے۔ اللہ رب العزت ان اسماء مبارکہ کے بغیر بھی آپ کو رزق دیں گے، لیکن ان سنت اعمال کو اپنانے سے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ وظیفے چھوڑیں، میں یہ کہتا ہوں وظیفے کریں، لیکن یقین اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ہو۔ میڈیسن استعمال کرنے سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن یقین یہ ہو کہ اللہ جی میں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میڈیسن استعمال کر رہا ہوں، لیکن شفا دینے والے تو آپ ہیں۔ اب یہ یقین بنے گا تو مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں نہیں نا، تو زبان سے جتنی مرضی تسبیحاں رول لیں، اندر نہیں اترے گا۔ اندر اترے گا اللہ رب العزت کے یقین کو بولنے سے یا سننے سے۔ اب سنتے ہوئے بھی آپ حضرات فرمائیں گے کہ میں پچھلے 6 منٹ سے کیا کر رہا ہوں؟ میں 6 منٹ سے آپ کا یقین بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ صرف اس بات کو سوچ لیجئے کہ میرا مسئلہ حل کرنے والے اللہ ہیں، میں نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ رب العزت مجھے وظیفوں سے نہیں، اللہ رب العزت مجھے دعا کے ذریعے عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت مجھے نوافل کے ذریعے عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت مجھے ان اعمال کے ذریعے عطا فرمائیں گے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مشکل وقت میں نماز کے علاوہ کسی عمل کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں یہ کہتا ہوں، وظیفے کرنے والوں سے کہتا ہوں، آپ اس بات پہ آئے نا، آپ کہیں یا اللہ آج 25ویں رات ہے، طاق رات ہے، آج میں اس طاق رات میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں، آپ مصلی پر جائیے اور اللہ رب العزت سے درخواست کیجئے، یا اللہ میرا یقین ہے کہ آپ ہی میرے مسائل کو حل فرمائیں گے، آپ ہی مجھے تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دیں گے، میں آپ کے در پہ آ گئی ہوں، آپ کے سوا کوئی میرا مسئلہ حل کرنے والا نہیں۔ اب اس یقین کے ساتھ 2 نفل پڑھیے، اللہ رب العزت سے دعا کیجیے جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، درود پاک پڑھیے، دعا کیجیے، پھر آخر میں درود پاک پڑھیں۔ پھر اب دیکھیں مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، ابھی وظیفہ کیا، ابھی مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے۔ اگر پیناڈول استعمال کرتے ہی فوری آپ کا بخار اترتا ہے، آدھے گھنٹے میں آپ کو پسینے آتے ہیں اور بخار اتر جاتا ہے، کہ اتنا پیناڈول سے ہونے کو سنا اور بولا کہ آپ کا یقین بن گیا؟ اب اللہ سے ہونے کو بولنا اور سننا، اب اس سے یقین بنے گا، اور انشاءاللہ جب آپ ان نوافل کا اہتمام کریں گے، 2 نفل پڑھیں پھر دعا کریں، نہیں مسئلہ حل ہوا پھر 2 نفل پڑھیں پھر دعا کریں، ساری رات جتنی دفعہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں 2 نفل پڑھتے جائیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے جائیے، اور یہ بھی درخواست کیجئے پیارے اللہ، آپ کے سوا کوئی رب نہیں، آپ کے سوا کوئی مجھے پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نکالنے والا نہیں، آپ کے سوا کوئی میرے مسئلے حل کرنے والا نہیں، میں نے تو آپ سے ہی مانگنا ہے، آپ دے دیں گے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، مجھے سکون مل جائے گا، آپ نہ بھی دیں گے تو پیارے اللہ میں اسی در پہ آتا رہوں گا، تب تک آتی رہوں گی جب تک آپ میرا مسئلہ حل نہیں فرما دیتے۔ مانگیے تو صحیح، مانگنے کا یہ طریقہ ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں نے ایک بندے نے مجھ سے وظیفہ پوچھا، میں نے کہا آپ 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے مدد مانگتے تھے، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے کم از کم 10 منٹ اپنے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے، اور میں نے یہ سارا ترتیب نماز کی اور دعا کیسے مانگنی ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے، اول آخر درود پاک سب کچھ بتایا، ساری تفصیل 5 منٹ بتانے کے بعد اگلا فرمان یہ جاری ہوا کہ وہ تو ٹھیک ہے حضرت، وظیفہ تو بتا دیں۔ تو یہ جو ذہن بنا ہوا ہے نا، کوئی خاص وظیفہ، کوئی 2 نام بتا دے مسئلہ حل ہو جائے، نماز نہ پڑھنی پڑے، گناہوں کو نہ چھوڑنا پڑے، اور ہمیں یہ نوافل کا اہتمام نہ کرنا پڑے، کہیں ہم اللہ کے قریب ہی نہ ہو جائیں، دعا ہی نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دیں، کہ سچی مچی اللہ قبول ہی نہ کر لیں، دعا تک نہیں کرتے۔ بھئی نہیں آپ سے بچا جاتا گناہوں سے، میں کہہ رہا ہوں نماز کی پابندی، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، نہیں بچنے ہو رہا گناہوں سے، نماز کا اہتمام کریں اور اللہ سے دعا کریں ہر نماز کے بعد کہ اللہ مجھے نیک بنا دے، میرے لیے بننا مشکل ہے۔ آپ آج رات کو نا، آج طاق رات کو سارے وظیفے چھوڑ کے نا، خدا کا واسطہ ہے، آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے، میں کیا بتاؤں، خیر صرف اتنا کر لیں، 2 نفل پڑھیں پھر دعا کریں، 2 نفل پڑھیں پھر دعا کریں، اور سحری کے وقت نا
کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کس کس کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، رات کو عمل بتایا اور یہ کہا کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں ہیں: نماز کی پابندی ہو، گناہوں سے بچنا ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات عالی پر کامل یقین ہو کہ ہاں میرے اللہ نے ہی میرا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اب اس یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اور صبح انہوں نے یہ اطلاع دی کہ الحمدللہ ناممکنات میں سے تھا میرا یہ مسئلہ حل ہونا، اور اللہ رب العزت نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ اور وہ مسئلہ کیا تھا، حل کیسے ہوا، وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، کیونکہ وہ مجھے بھی لگا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فی الحال ویڈیو طوالت کی وجہ سے میں ختم کرتا ہوں۔ آج رات کو اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اگر آپ نے ریگولرلی میڈیسن کی طرح میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف کو سن لیا، آپ کا مسئلہ ایک دن ضرور حل ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے صرف وظیفوں کے رگڑے دیے، اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا، تو پھر ساری زندگی، میں پچھلے 5 سال میں کتنے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جو وظیفے کرتے کرتے آپ قبروں میں پہنچ گئے، نہ ان کا شوہر ٹھیک ہوا، نہ ان کے کاروبار ٹھیک ہوئے، لیکن وہ آگے سیٹ ہو گئے۔ دیکھیے، اللہ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔